روح کے تاروں کو چھیڑنے والی یہ سچی داستان محمد ایوب قمرانی صاحب کی سندھی تحریر کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 1988 میں 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیض اور سفید جوتے، جنہیں فلیٹ بوٹس کہتے ہیں، استعمال ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے 2-1 کے جو بہت غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کا طالب علم بیکو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظر اس پہ پڑی، وہ بہت غصے میں آ گئے۔ بیکو مل کو کالر سے پکڑ کر لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا غصہ دیکھتے ہوئے ڈر سے پیلا زرد بیکو مل زور زور سے سانسیں بھرنے لگا اور کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، سائیں میری بات سنیں، سائیں میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ سائیں مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوئے کہ اسمبلی کے بعد بیکو مل ایک کلاس میں آئے گا اور آپ کو جو آج کی خرچی ملی ہے وہ آپ بیکو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے تھے، اتنا ہی جیب خرچ ملتا تھا۔ سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیچارے قسمت کے مارے بیکو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات ہسپانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکو مل بھی لڑکھڑاتے قدموں استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے کامتے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات ہسپانی بہت غصے میں آ گئے۔ ہم سب کو منع کیا، کوئی بھی بیکو مل کو پیسے نہیں دے گا، اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکو مل استاد کے کہنے پہ واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات ہسپانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کر سکتا ہوں اور جوتوں کی مرمت بھی کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکو مل کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک چٹھی رشید کپڑے والے کو دینا، وہ تمہیں کپڑے دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تمہیں نئے جوتے دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یا تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے گزرے گی۔ بیکو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت ہمیشہ بیکو مل سے کروایا کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، کتنے ہی سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونٹی میں 10ویں جماعت کے طلباء کی فیئر ویل پارٹی ہو رہی تھی۔ پرانے ٹیچرز کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے سندھ کی ایک مشہور فلاور مل کے جس معزز جنرل مینیجر کو دعوت دی گئی وہ بیکو مل تھا۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پہ ریبن کا چشمہ رکھے باوقار انداز سے چلتا ہوا، اور پھر اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے ہوئے 1988 کا واقعہ سناتے ہوئے وہ زارو قطار رو پڑا اور اسٹیج پہ بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات ہسپانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بولا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے اسے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔
آج کل مدد کے نام پہ جو بھیک مانگی اور بانٹی جا رہی ہے، چاہے وہ فرد ہو یا ملک، اس سے ہم قومی اور عالمی سطح پہ مستقل بیکاری پیدا کیے جا رہی ہے۔ اس کی تصحیح کے لیے بھی کسی استاد فقیر محمد حیات حسبانی جیسا مرد قلندر درکار ہے۔